اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین اور ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 2۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، ولا شہر الحرام، اور نہ حرمت والے مہینوں کی، اور نہ ہدیہ، نہ قربانی کے جانور کی، نہ وہ جانور جن کے گلوں میں پٹا پڑا ہوتا ہے نشانی کے طور پر، قلائد اس کو کہتے ہیں، ولا آمین البیت الحرام، اور نہ ان حاجیوں کی، نہ ان قصد کرنے والوں کی، ارادہ کرنے والوں کی بیت حرام کا، یبتغون فضلا من ربہم، جو کہ تلاش کرتے ہیں اپنے رب کی طرف سے فضل اور اس کی رضا۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم احرام کھول دو تو بے شک پھر تم شکار کر سکتے ہو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اور تمہیں آمادہ نہ کرے دشمنی ایک قوم کی، ان صدوکم، اس وجہ سے کہ انہوں نے تمہیں روکا مسجد حرام سے۔ کس بات پر آمادہ نہ کرے؟ ان تعتدوا، کہ تم حد سے تجاوز کرو، وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے کاموں میں ہر ایک سے تعاون کیا کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور کسی سے بھی تعاون نہ کرو برائی کے کاموں میں اور زیادتی کے کاموں میں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ شدید عذاب دینے والا ہے۔ سامعین کرام، سورہ مائدہ آپ کو جیسے کہ میں نے بتایا تھا مدنی صورت ہے، 7 ہجری اس کا نزول ہے۔ اس کے موضوعات جو ہیں وہ اصل میں وہی موضوعات ہیں تقریباً جو کہ سورہ نساء کے تھے، یعنی معاشرتی زندگی، لیکن وہ سورہ نساء میں جو زیادہ تر مسائل بیان ہوئے ہیں وہ گھریلو قسم کے ہیں، یعنی نکاح کے معاملات ہیں اور طلاق کے معاملات ہیں وغیرہ وغیرہ، اور اس صورت میں بھی معاشرتی مضامین ہیں، لیکن یہ گھر کی سطح سے اوپر کہ اس میں مضامین ہیں۔ تو یہ یعنی جیسے کہ ابھی تذکرہ ہو رہا ہے کہ بھئی تم شکار احرام کی حالت میں شکار نہ کرو، اور پھر احلت لکم بہیمۃ الانعام، یعنی معاشرتی گھریلو خانگی مسائل سے بڑھ کے مسلمانوں کو ایک عام احکامات اور ہدایات دی جا رہی ہیں۔ سامعین کرام، جو گزشتہ سبق تھا تو اس میں بنیادی بات تو وعدوں کی پاسداری کی تھی، جو کہ صلح حدیبیہ کے پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہدایت کی کہ تم وعدوں کی پاسداری کیا کرو۔ آج بھی اللہ تعالیٰ اس کی طرف ہمیں بتا رہا ہے کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم زیادتی کر لو۔ تو یہ تو گزشتہ سبق تھا۔ سامعین کرام، آج کا جو سبق ہے اسی تناظر میں ہے
یعنی لا تحلوا شعائر اللہ، تم بے حرمتی نہ کرو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی۔ شاعر اللہ، شاعر جمع ہے شعیرہ کی، شعیرہ کہتے ہیں نشانی کو۔ اور سامعین اکرام، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جو ہیں یہ قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے، یعنی جو چیز اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھتی ہے اور اس کا شعار بن جاتی ہے، اس کی ایک نشانی بن جاتی ہے، تو اس کا پھر اللہ کی وجہ سے احترام کیا جانا لازم ہے۔ سامعین اکرام، مثال کے طور پہ بڑی بڑی نشانیاں، ویسے تو نشانیاں بہت زیادہ ہیں، یہ ساری کائنات جو ہے سامعین اکرام اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور یہ مضمون آیا ہے نشانیوں کا، تو میں آپ کو یعنی بالعموم بالخصوص نشانیاں بھی بتاتا ہوں، بالعموم نشانیاں بھی بتاتا ہوں۔ یہ تمام جو تخلیق ہوئی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اب مخلوقات میں جو ہے وہ تمام تخلیقات شامل ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تخلیقات ہے۔ ظاہر ہے ہر ایک تخلیق جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر بالعموم اس کی نشانی ٹھہرتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نور ہے آسمانوں اور زمینوں کا، اللہ نور السماوات والارض۔ سامعین اکرام، اگر نشانیاں کی بالعموم میں نشاندہی کروں تو آپ کو یعنی اس سے واقف رہنا چاہیے، یہ نہیں کہ ایک نشانی ہے اور دوسری نہیں ہے، لیکن صرف درجات کا فرق ہوتا ہے۔ سامعین اکرام، مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی مخلوقات ہیں اس میں تمام جانور ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں، سورج چاند ستارے، یہ تمام چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ تو میں یہ مضمون اس لیے بیان کر رہا ہوں، تھوڑا اعلیٰ درجے کا ہے اور ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ تقویٰ رکھتے ہیں اور تقویٰ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان لوگوں سے میرا خطاب ہے کہ اللہ تمام مخلوق جو ہے چونکہ اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، تو آپ نے اس کو حقارت سے نہیں دیکھنا، کسی بھی چیز کو حقارت سے نہیں دیکھنا، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے کوئی اشارہ ہو تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن تمام مخلوقات جو ہیں اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے۔ اور آپ نے کسی بھی چیز کے بارے میں، کسی کھانے کی چیز کے بارے میں، کسی جانور کے بارے میں، کسی پرندے کے بارے میں، کسی چیز سے بھی حقارت سے کسی کو نہیں دیکھنا، اور ان کا احترام کرنا ہے، ان کا خیال کرنا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی، حضور نے فرمایا کہ وہ اس وجہ سے جہنم میں داخل ہوئی کہ اس نے اپنی بلی کو باندھ کے رکھا تھا، نہ اسے کھانا دیتی تھی اور نہ اسے کھلا چھوڑتی تھی کہ وہ اپنے لیے کوئی شکار وغیرہ کر لے۔ دوسرا کتے کا واقعہ آتا ہے کہ ایک پیاسا تھا، اس نے جنگل میں جا رہا تھا، راستے میں اس نے کنواں دیکھا، پیاسا تھا، اپنے آپ کو اس کنویں سے سیراب کر لیا، تو پھر اس نے ایک کتا دیکھا، تو اس نے اپنے موزے کو ڈول بنا کے اس میں رسی لگا کے اس سے پانی نکالا اور کتے کو پانی پلایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے اس کی بخشش کر دی۔ تو یہ احترام ہے مخلوقات کا۔ سامعین اکرام، بات یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے جیتے ہیں، پھر یہ تمام چیزیں ان کے لیے کارآمد ہوتی ہیں اور ان کو جاننا چاہیے کہ کس طرح، یعنی پھر یہ ادب آداب میں آتا ہے۔ اور اسلام جو ہے وہ سارے کا سارا ادب ہے، یعنی آپ اپنے آداب کو بہتر بنا لیں، اخلاق کو بہتر بنا لیں، تو یہ اسلام کا نچوڑ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ہے کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق،
میں اس لیے بھجوایا گیا ہوں کہ اخلاق کی تکمیل کر دوں۔ تو سامعین کرام، ایک تو میں نے یعنی ایک بالعموم اللہ تعالیٰ کی یہ ساری کائنات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اللہ کی تخلیق ہے۔ تو کسی چیز کے بارے میں، کسی چیز کو حقارت سے آپ نے نہیں دیکھنا، اللہ کی وجہ سے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں بالعموم، ساری اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ یہ میں نے ویسے ہی آپ کو ایک مضمون پڑھ کے سنایا ہے۔ اب بالخصوص جو نشانیاں ہیں سامعین کرام، یعنی جو خاص نشانیاں ہیں، جو خاص شعائر ہیں اللہ تعالیٰ کے، یا اسلام کے کہہ لیں یا اللہ تعالیٰ کے، تو ان کا آج تذکرہ ہو رہا ہے کہ لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو۔ سامعین کرام، یعنی اللہ کی، ایک تو اللہ کی نشانی، پہلے تو میں تھوڑا سا آپ کو مضمون بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں کیا کیا اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، یعنی بالخصوص ایک تو کتاب اللہ ہے، نبی اللہ ہے، اور بیت اللہ ہے، یعنی اللہ کا رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تو یہ رسول جو ہے، یہ تمام انبیاء کرام، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کے چنیدہ بندے ہیں، برگزیدہ بندے ہیں۔ تو اللہ کا یعنی رسول کی بے حرمتی، آپ کو پتہ ہے کہ اس کی شان میں گستاخی یا ان کی شان میں گستاخی، یہ قابل یعنی اس کی سزا جو ہے وہ موت ہے، آپ کو معلوم ہے۔ یعنی حضور کی شان میں گستاخی اور ان کی بے حرمتی، تو یہ اس کی سزا جو ہے سامعین کرام آپ کو پتہ ہے، رسول کو ایذا دینا، ان کا ہنسی ٹھٹا مذاق اڑانا، اس کی سزا موت ہے۔ یعنی اتنا اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں خیال رکھتا ہے، اپنی رسول کی حرمت کے بارے میں۔ تو ایک نشانی جو ہے، سب سے بڑی نشانی، وہ اللہ کے رسول کی ہے، اس کی ماتحتی میں، یعنی اس کے ضمن میں پھر تمام جو متعلقین رسول ہے، یعنی رسول کے طریقے پر چلنے والے تمام اصحاب درجہ بدرجہ، مثال کے طور پہ اولیاء اللہ ہیں سامعین کرام، اور اللہ کے یعنی حضور کے طریقے پر چلنے والے، یہ پھر اس کے ضمن میں، اس کی ماتحتی میں تمام نیک افراد، اللہ تعالیٰ کے بندے جو ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے شعائر میں آتے ہیں۔ بھئی یہ تو اللہ کا بندہ ہے۔ اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ کے رسول نے ایک نشانی بتائی ہے اللہ کے نیک بندوں کی، کہ جب آپ ان کو دیکھیں تو آپ کو اللہ یاد آ جائے گا۔ اذا رؤوا ذکر اللہ۔ پھر دوسری بڑی نشانی جو ہے سامعین اکرام، خاص نشانی، اللہ کی کتاب ہے، ظاہر ہے، یعنی اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے، اللہ کا کلام ہے یہ۔ تو اس کی یعنی قرآن پاک کی عزت اور تکریم ہم پر لازم ہے۔ اس کی ماتحتی میں تمام کتب اسلامی جو ہیں، جو اسلام سے تعلق رکھتی ہیں یا قرآن سے تعلق رکھتی ہیں، تو وہ جو ہے اللہ کی، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ اسی طرح پھر آپ دیکھ لیں کہ بیت اللہ شریف، اللہ کا گھر جو ہے، خانہ کعبہ، یہ خاص نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ پھر اس کے احترام میں جو ہے تمام مساجد، جو کہ جن کو ہم اللہ کے گھر کہتے ہیں، تو یہ تمام مسجدوں کی حرمت کا خیال رکھنا، ان کی بے حرمتی نہ کرنا، ان کو صاف رکھنا، تو یہ ان کا ادب کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اس کے تحت یعنی اور بھی ہیں سامعین کرام، مثال کے طور پہ آج بتایا جا رہا ہے جانور ہیں، اور ابھی تشریح آتی ہے، یہ یعنی
دو تین تو میں نے آپ کو بڑی بڑی نشانیاں بتا دیں، ان کی بے حرمتی کا آپ خیال بھی دن میں نہ لائیں، کیونکہ یہ عظیم الشان نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور اس کا احترام ہم پر لازم ہے۔ کتاب اللہ، رسول اللہ، بیت اللہ۔ تو ایک یعنی پالیسی بیان جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آ رہا ہے، لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کی جو نشانیاں ہیں۔ پھر اب نشانیوں میں سامعین کرام میں نے آپ کو جو چیزیں اللہ سے تعلق رکھتی ہیں تو اس کی آپ نے بے حرمتی نہیں کرنی، اس کا ادب کرنا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ اب مزید تفصیل بیان ہو رہی ہے، یعنی ان حالات کے حساب سے مسلمان دیکھیں 7 ہجری اس کا نزول ہے، اور مسلمانوں کو آئندہ سال پورے عرب میں جو ہے یعنی مکہ اور مدینہ کی بادشاہی ان کے ہاتھ میں، اقتدار ان کے ہاتھ میں آ جائے گا، حج کے جو ہے یہ یعنی پھر متولی بن جائیں گے، خانہ کعبہ کے متولی مسلمان بن جائیں گے۔ تمام جو واقعات جو پیش آنے والے تھے تو اس کے بارے میں مسلمانوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ تم نے اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہیں کرنی۔ ایک تو یہ پالیسی بیان ہو گیا، دوسرے یہ کہ ولا الشہر الحرام، اور نہ حرمت والے مہینوں کی۔ حرمت والے مہینے جو ہیں وہ 4 ہیں، محرم، شعبان ہے، پھر آپ دیکھ لیں کہ ذی قید، ذی الحج اور محرم، یہ 4 مہینے جو ہیں یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ اس میں آپ نے یعنی اس کا آپ نے احترام کرنا ہے۔ یہ حرمت والے مہینے ہیں، اس میں کسی کو خاص طور پہ ان زائرین کو جو بیت اللہ شریف جا رہے ہیں ان کو ویسے بھی کوئی نقصان نہیں پہنچانا، ان دنوں میں خاص کر پابندی ہے کہ آپ نے کسی زائر کو تکلیف نہیں پہنچانی، آرام پہنچانا ہے، تکلیف نہیں پہنچانی۔ پھر ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد، اور قربانی کے جانور، اس میں 2 اقسام ہیں، ایک تو قلائد یہاں تذکرہ کیا ہے۔ قلائد وہ کہتے ہیں ایک پٹے کو، قلادہ، یعنی بعض یعنی دور جاہلیت سے یہ رسم چلی آ رہی تھی کہ جو جانور مکے کی جانب بھیجا جاتا اور نذر کیا جاتا، اس میں ان کے گلوں میں نشانی کے طور پہ ایک ہار پہنا دیا جاتا، پٹا ڈال دیا جاتا، تاکہ یہ اس بات کی نشانی تھی کہ یہ نذر ہے خانہ کعبہ کی حدود میں جا کے اس کو ذبح کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے نام پر اس کو ذبح کیا جائے گا، تو اس کے گلے میں ایک پٹا ڈال دیتے۔ ولا الہدیہ، اور نہ قربانی کے جانور جو حاجی جو ہے اپنے ساتھ قربانی کے جانور لے جاتے ہیں ان کی بھی آپ نے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، یعنی اس کا تعلق جو ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے ہے، شعیرہ، تو اس کی آپ نے بے حرمتی نہیں کرنی، یعنی ان کو تکلیف نہیں پہنچانی، ان کو بلا وجہ پکڑنا نہیں ہے اور ذبح نہیں کرنا، اور ان کو جانے دینا ہے۔ ولا آمین البیت الحرام، اور نہ ان زائرین کو جو نیت کر لیتے ہیں بیت الحرام جانے کی، کس وجہ سے؟ یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، اور ظاہر ہے کہ جو بیت اللہ شریف جاتا ہے اور حکم بھی یہی ہے کہ اتم الحج والعمرۃ للہ، کہ تم حج اور عمرہ پورا کرو اللہ کے لیے۔ تو یہ اللہ کا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں کا اللہ پر حق ہے، یعنی اللہ کا لوگوں پر حق ہے کہ جس کو استطاعت ہو تو وہ اس بیت اللہ شریف کا ایک دفعہ ضرور حج کرے، ارادہ کرے، حج کا ارادہ کرے۔ تو جن لوگوں نے ارادہ کر لیا، خواہ وہ عمرے کے لیے کیا یا حج کے لیے کیا، تو ظاہر ہے کہ حج یا عمرہ کرنے میں
یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو تلاش کرتے ہیں، اس کے فضل کو ڈھونڈتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کوئی کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہم پہ ہوگا نا۔ یہ ایک عام بات ہے سامعین اکرام، اس میں کوئی بھی کام آپ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رد عمل کے طور پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل کے آپ مستحق ہو جائیں گے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، نیکوکاروں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ بہت قریب ہوتی ہے۔ یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، اور اس میں ایک ضمناً یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل کی بات آئی ہے، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، یعنی حج میں حاجی جب جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دیتا ہے کہ تم اگر کچھ کاروبار کرنا چاہو، تجارت کے لیے کوئی اشیاء لے جانا چاہو تو اس میں تم پر کوئی حرج نہیں ہے۔ اس تجارت کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل قرار دیا ہے، اور ظاہر ہے کہ فضل ہے کیونکہ حاجی اتنی کثیر تعداد میں جاتے ہیں تو ان کی جو ضروریات ہیں، اگر کوئی ان کا یہ نیت کر کے کہ میں حاجیوں کو ان کی ضرورت کی چیزیں لے جا کے ان کو مناسب قیمت پر دوں گا تاکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، اور ظاہر ہے کہ کچھ تھوڑا بہت منافع بھی اسے ہوگا، یہ نہیں کہ اپنی اس پہ دے، کاروبار جو ہے اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دے دیا ہے۔ تو اس میں یہ دونوں مطلب نکلتے ہیں، یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، اللہ تعالیٰ کی فضل۔ ظاہر ہے کہ مومن تو اللہ تعالیٰ کے فضل کا طلبگار ہوتا ہے، واسألوا اللہ من فضلہ، اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو۔ تو زبانی طور پہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہم فضل ہر وقت اس سے مانگتے ہیں۔ 5 وقت آپ جب مسجد میں جاتے ہیں سامعین کرام تو کیا ہوتا ہے کہ آپ جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو آپ اللہ کے فضل کا سوال کرتے ہیں، جب داخل ہوتے ہیں اللہ کی رحمت کا سوال کرتے ہیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ تعالیٰ میں آپ کی رحمت، آپ کے فضل کا طلبگار ہوں۔ تو اس میں دونوں معنی ہو سکتے ہیں اور ہے یقیناً اس میں کوئی اشتباہ کی بات نہیں ہے۔ ولا آمین، یعنی جو زائرین جا رہے ہیں بیت اللہ کے قصد سے، اس میں عمرہ کرنے کے لیے یا حج کرنے کے لیے، یہ حاجی جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی اب نشانی ہے، شعار ہے، اللہ تعالیٰ کے یہ مہمان ہیں، ان کو آپ نے کوئی تکلیف نہیں پہنچانی۔ سامعین کرام، وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، چونکہ آگے آیت حکم آ چکا ہے کہ غیر محل الصید وانتم حرم، یعنی احرام کی حالت میں شکار کو آپ نے جائز نہیں جاننا، حرام ہے، منع ہے شکار احرام کی حالت میں۔ یہاں اجازت دی جا رہی ہے وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم حلال ہو جاؤ، یعنی احرام اپنا عمرہ کر لو یا حج کر لو، تو پھر تمہیں اس کی اجازت ہے کہ تم اگر شکار کرنا چاہو تو تم کر سکتے ہو۔ دوسرا، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، لفظی ترجمہ آپ نے سنا، دوبارہ میں سناتا ہوں، تمہیں آمادہ نہ کرے دشمنی ایک قوم کی اس وجہ سے کہ انہوں نے روکا تمہیں مسجد حرام سے۔ کس چیز پر آمادہ نہ کرے؟ ان تعتدوا، کہ تم حد سے تجاوز کرنے لگو اور موقع ملنے پر ان کو تکلیف پہنچاؤ، یعنی بدلہ لینے کے لیے ان کو تکلیف پہنچاؤ۔ کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے تمہیں اللہ کے گھر سے روکا۔ ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم نے ایسا نہیں کرنا، یعنی زیادتی نہیں کرنی۔ ایک تو قتال ہوتا ہے اور میدان جنگ میں جو بھی ہوتا ہے وہ تو جائز ہے اور کرنا چاہیے، لیکن قتال نہیں ہو رہا اور کوئی وجہ بھی نہیں ہے، انہوں نے تم پر کوئی زیادتی نہیں کی، تو اب تمہارے لیے مناسب نہیں ہے کہ تم ایسے لوگوں کے ساتھ زیادتی کرو یا بدسلوکی کرو
جنہوں نے تمہیں اللہ کے گھر سے روکا ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اب ایک عام اللہ تعالیٰ ایک پالیسی بیان دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ دکھا رہے ہیں کہ نیکی کا کام جو بھی کرے، جس کو بھی ضرورت ہو اس کے ساتھ مدد کرو، تعاون کرو۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، یعنی نیکی کے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور ایک دوسرے کا ساتھ دو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور تم نے تعاون نہیں کرنا گناہ کے کاموں میں اور زیادتی کے کاموں میں، تم نے تعاون نہیں کرنا ایک دوسرے کسی سے بھی۔ آپ نے یعنی ایک پالیسی بیان ہے سامعین کرام، یہ اگر ذہن میں ہم رکھ لیں کہ نیکی کے کاموں میں ہم نے تعاون کرنا ہے، مسجد بن رہی ہے، کہیں بھی بن رہی ہے، آپ تعاون کر سکتے ہیں تو کریں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ، بعض وقت ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ اپنے محلے کی مسجد میں چندہ دیتے ہیں، ان میں کار خیر میں حصہ لیتے ہیں، لیکن کہیں باہر سے اگر کوئی مہمان آ جائے کہ بھئی ہمارے یہاں مسجد بن رہی ہے، آپ یہ کہتے ہیں، بلکہ میں نے سنا ہے، میرے مشاہدے میں ہے، پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں تو بھئی اپنی مسجد میں کام کروا رہا ہوں اور چندہ دے رہا ہوں، میں وہاں کی مسجد میں نہیں۔ یہ میں نے ایک مثال کے طور پہ آپ سے عرض کیا، نیکی کا جو بھی کام ہو، جو بھی کر رہا ہو، آپ سے تعاون کا طلبگار ہو اور آپ اس سے تعاون کر سکتے ہو، تو وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی کے کاموں میں اور تقوی کے کاموں میں، خواہ وہ کوئی بھی کر رہا ہو، ایک دوسرے سے تعاون کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور تعاون مت کرو گناہ کے اور زیادتی کے کاموں میں، کسی سے بھی تعاون نہ کرو، خواہ کہ وہ تمہارا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ سامعین کرام، یہ بات ذرا ذہن میں رکھیں، بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ پٹھانوں میں تو خاص طور ہے کہ آپ کا عزیز ہے، بھائی ہے، اگر ایک غلط کام کر رہا ہے تو آپ صرف اس وجہ سے اس کی امداد کرتے ہیں کہ وہ آپ کا بھائی ہے یا رشتہ دار ہے۔ ایسا بہت سا ہوتا ہے سامعین کرام، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے۔ یہ آج آپ کچہریوں میں جا کے مقدمات کو دیکھ لیں، اور سارے بلکہ میں نے خود دیکھے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہوں گے، کچہری میں آتے ہیں تو دکان یعنی گاؤں سے پورا جتھا آتا ہے عدالت میں، یعنی تمام عزیز اقارب مل کے اس کی ضمانت کروانے آتے ہیں یا کوئی اس کے خلاف ایکشن لینے آتے ہیں کسی۔ تو گناہ کے کاموں میں، یعنی ایک مجرم ہے، اس نے ایک جرم کیا ہے۔ سامعین کرام، یہ بڑی بنیادی آیت ہے اور حکم ہے کہ گناہ کے کاموں میں، آپ کا بھائی مثال کے طور پہ قاتل ہے، آپ کا بیٹا قاتل ہے، تو آپ نے اس کے خلاف گواہی دینی ہے، اس کے حق میں اس کو بچانے کی کوشش نہیں کرنی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا دوسری جگہ بھی ہے کہ آپ یعنی اگر تمہارے خلاف بھی گواہی ہو، تم نے اپنے خلاف گواہی بھی دینی ہے۔ تو وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، آج کا معاشرہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک بگڑا ہوا معاشرہ ہے، نیکی کے کاموں میں تعاون نہیں کرتا۔ نیکی کے کاموں میں یہ معاشرہ تعاون نہیں کرتا، بخیل ہے اور تعاون نہیں کرتا۔ برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ یہ میں مختصر الفاظ کہہ رہا ہوں، سامعین کرام جو سوچنے اور سمجھنے والے ہیں تھوڑا سا خود اس پہ غور کریں کہ ہم کس کس جگہ برائی کا ساتھ دیتے ہیں اور زیادتی کرنے والوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ سامعین کرام، واتقوا اللہ، دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ شدید العقاب، کیونکہ اللہ تعالیٰ شدید عذاب دینے والا ہے، اس کے عذاب سے ڈرو۔ اب سامعین کرام، یہ حرمت علیکم المیتۃ، آپ نے سورت کے شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، تم پہ حلال کر دیے گئے ہیں چار پائے قسم کے جانور، لیکن وہ جانور نہیں جو تم پر تلاوت کیے جائیں گے۔ تو وہ اب تلاوت کیے جا رہے ہیں، یعنی جو چیزیں حرام ہیں تو ان کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ سامعین کرام، وہ کیا ہے؟ حرمت علیکم المیتۃ، تم پر
حرام کر دیا گیا ہے سامعین کرام، یہ غور کریں، یعنی توجہ رہے کہ الا ما یتلا علیکم، احلت لکم بہیمۃ الانام الا ما یتلا علیکم، تو الا میں پھر آج جو حرام چیزیں ہیں اس کا بیان ہو رہا ہے سامعین کرام۔ حرمت علیکم المیتۃ، تم پر حرام کر دی گئی ہے مردار، یعنی وہ چیزیں جو اپنی موت آپ مر جائیں اور شرعی طریقے سے ان کو ذبح نہ کیا جا سکے تو وہ مردار ہو جاتی ہے، یعنی جو اپنی موت آپ مر جائے، ایک مرغی ہے اپنی موت آپ مر گئی تو وہ اب حرام ہو گئی، ایک گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، اونٹ ہے، وہ یا تو اپنی موت آپ مر گئی یا غیر شرعی طریقے سے اس کو حلال کیا گیا تو وہ بھی مردار میں، تو یہ اس کو کھانا جو ہے حرام ہے سامعین کرام۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم، اور خون جو ہے وہ بھی حرام ہے سامعین کرام۔ خون سے مراد یہاں وہ خون جو بہتا ہوا خون ہے، ذبح کے وقت جو خون نکلتا ہے جانور سے، اس کو استعمال کرنا حرام ہے سامعین کرام۔ اور البتہ وہ خون جو یعنی ذبح کے بعد جانور کے جسم پر لگا رہ جائے تو اس کو یعنی اس میں اس کے یعنی وہ حلال ہے سامعین کرام۔ بہتا ہوا تازہ خون جو ہے وہ حرام ہے، باقی حلال کے بعد آپ نے گوشت کو صاف کر لیا، اس کے ساتھ اگر کچھ خون لگا ہوا ہے تو بلا تکلف آپ اس کو کھا سکتے ہیں، وہ حرام نہیں ہے۔ اسی طرح کلیجی ہے، یعنی والدم، کلیجی بھی خون ہے، جگر بھی خون ہے، اس کو بھی آپ بلا تکلف استعمال کر سکتے ہیں، یہ جائز ہے، حلال ہے۔ ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت جو ہے وہ بھی حرام ہے سامعین کرام۔ خنزیر کی ہر چیز جو ہے وہ حرام ہے، اس کی کھال، اس کے دانت، اس کا گوشت، اس کی ہڈیاں، ساری چیزیں اس کی وہ نجس ہے، حرام ہے۔ وما احل لغیر اللہ بہ، اور وہ تمام چیزیں جو اللہ کے جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، بسم اللہ اللہ اکبر یہ کہہ کر جس کو ذبح نہ کیا جائے زبان سے، تو وہ چیز جو ہے وہ حرام ہے سامعین کرام۔ یعنی آپ کے دل میں اگر آپ نے اللہ اکبر کہہ دیا، دل میں اللہ اکبر کہنا یہ کافی نہیں ہے، زبان سے اتنی مقدار میں کہ آپ خود بھی سن لیں اور لوگ بھی یعنی جو آپ کے پاس ہیں وہ بھی سن لیں۔ اللہ اکبر واضح الفاظ میں واضح طریقے سے اللہ کا نام اس پر لینا چاہیے، بصورت دیگر وہ جانور پھر اس کو کھانا حرام ہو جائے گا۔ تو اللہ کے نام کے بغیر، وما احل لغیر اللہ بہ، یعنی کسی اور کا نام آپ نے لے لیا اللہ کے نام سے، باسم المسیح آپ نے کہہ دیا، باسم عزیر کہہ دیا آپ نے، یا آپ نے اپنے کسی بڑے کا نام لے لیا کہ یہ میں اپنے والد کے لیے حلال، بسم اللہ آپ نے یعنی باسم فلاں، یعنی اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا اس ذبیحے پر، سامعین کرام وہ ذبیحہ پھر مردار ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا۔ اب یہ تقریباً چار قسم کے جانور جو مختلف طریقوں سے جن کی ہلاکت واقع ہو جاتی ہے اس کا میں بیان ہو رہا ہے کہ والمنخنقۃ، جس کا گلا گھٹ جائے، سانس گھٹ جائے، گلا گھٹ جائے اور اس وجہ سے اس کی موت واقع ہو جائے، وہ بھی حرام ہے۔ والموقوذۃ، اور ایسا جانور جس نے چوٹ کھا لی، یعنی کسی لاٹھی سے اس کو مارا یا پتھر اس کو مارا گیا، یعنی چھری کے علاوہ کسی اور چیز سے اس کو مارا گیا تو وہ بھی حرام ہے سامعین کرام۔ والمتردیۃ، اور جو جانور بلندی سے گر کر ہلاک ہو جائے وہ جانور، اس جانور کو کھانا بھی حرام ہے۔ والنتیھۃ، جو جانور آپس میں
لڑ رہے ہیں، ایک نے دوسرے کو زوردار ٹکر ماری سینگ سے یا ویسی ٹکر ماری، گر گیا اور وہ مر گیا، اس کو کھانا بھی حرام ہے سامعین کرام۔ وما اکل السبع، اور جس جانور کو درندہ کھا لے، درندہ پھاڑ کھائے اور وہ مر جائے، تو وہ بھی اس کو اس انعام کو، اس چارپائی کو کھانا بھی حرام ہے۔ الا ما زکیتم، مگر وہ جس پر تم یعنی جس کو تم پاک کر لو، یعنی جس جانور کو پاک کر لو۔ اور سامعین اکرام یہ تمام صورتوں میں، یعنی اگر کسی کا گلا گھٹ گیا، کسی نے چوٹ کھا لی، گر گیا، بلندی سے گر گیا، ٹکر کھا کے گر گیا، یا کسی درندے نے اس پر پنجہ مارا اور وہ گر گیا، لیکن ان تمام حالتوں میں وہ ابھی مرا نہیں ہے، وہ جانور ابھی مرا نہیں ہے، اس میں سانسیں باقی ہیں، اور اس میں اس کو حلال کرنے کی ابھی گنجائش موجود ہے، یعنی سانسیں ابھی جسم میں ہیں، گر گیا ہے لیکن ابھی زندہ ہے، اور آپ اس کو تیز چھری سے ذبح کر لیتے ہیں۔ ان تمام صورتوں میں اس کو ذبح کر لیتے ہیں، اس کے جسم سے خون نکل جاتا ہے، ذبح ہو جاتی ہے، اللہ اکبر کہہ کے آپ اس کو ذبح کر لیتے ہیں، تو پھر ان تمام صورتوں کے باوجود وہ ہمارے لیے اس کا کھانا حلال ہو جائے گا۔ الا ما زکیتم کا یہ مطلب ہے سامعین کرام۔ وما ذبح علی النصب، بتوں کے آستانوں پر، استہان پر، پہلے یعنی جاہلیت، ظاہر ہے کہ یہ اس دور میں 7ویں ہجری ہے اور بت خانے بھی آباد تھے اور ذبیحے بھی ہوتے تھے، اور اب تک یعنی یہ اب تک کے لیے حکم ہے کہ اگر کسی جانور کو کسی آستانے پر، آستانے سے مراد یہ ہے کسی بت، کسی بھی بت کے آستانے پر ذبح کیا جائے خالص اس کی نیت سے، تو اس کو کھانا بھی حرام ہے۔ اس میں تھوڑا سا یہ ضرور میں کہوں گا کہ بعض مفسرین نے تھوڑا سا تجاوز کیا ہے حد سے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ نے کسی بزرگ کے نام پر کوئی جانور لے لیا، اس کو ذبح کیا، تو اس کو کھانا بھی حرام ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ کوئی آدمی یعنی کوئی مسلمان جب حلال کرتا ہے کسی بھی جانور کو تو اللہ اکبر کا نام ضرور لیتا ہے۔ ایسا کوئی نہیں کہتا کہ بھئی میں باسم فلاں یا باسم پیران پیر صاحب، ایسا کوئی نہیں کہتا، اور نہ ایسا کوئی پاگل ہے۔ ذبح کے وقت تو نام لیتے ہیں، البتہ نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کا ثواب، ایصال ثواب کے لیے، فلاں بزرگ کے ایصال ثواب کے لیے، یا اب بزرگ کے علاوہ آپ اپنے والد کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں، خیرات کرنا چاہتے ہیں، ایک جانور آپ نے ان کی نیت سے لے لیا کہ بھئی اس کا ایصال ثواب جو ہے میں اپنے والد کو بخشوں گا، اپنی والدہ کو بخشوں گا، اور یا اس بزرگ کی روح پر بخشوں گا، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پر بخشوں گا، تو ان صورتوں میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ نے کسی بزرگ کی نیت سے کوئی جانور لے کر اللہ تعالیٰ کے نام سے اس کو ذبح کر دیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس میں اتنی یعنی تنگ نظری کی کوئی اتنی خاص ضرورت نہیں ہے۔ اور وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور دوسرا یہ کہ تم اپنی قسمت کا حال یا کاموں کا حال جو ہے وہ تیروں کے ذریعے معلوم کرو۔ یہ سامعین اکرام شان نزول کے حساب سے جو مشرک تھے، انہوں نے مثال کے طور پہ ان کا حبل، ان کا ایک بت تھا، بڑا بت تھا ان کا حبل، جس کا نعرہ جو ہے ابو سفیان نے احد کے دن بھی لگایا تھا، عزا اور حبل جو ہے، تو ان میں یعنی جس طرح کہ آج کل ہم استخارہ کرتے ہیں، تو اس طرح وہ لوگ فال نکالتے تھے۔ مثال کے طور پہ حبل کے مجاور کے پاس جو ہے
وہ تیر رکھے ہوئے تھے، تیر رکھے ہوئے ہوتے تھے، ایک تیر پر یہ لکھا ہوتا تھا کہ کر لو، ایک پہ لکھا ہوتا تھا کہ نہ کرو، ایک پہ جو ہے وہ خالی چھوڑ دیا جاتا تھا۔ مختلف قسم کے طریقے، مجھے زیادہ اس وقت تفصیل نہیں معلوم، لیکن وہ تیروں کے ذریعے یعنی پانسا ڈالتے تھے کہ اور پھر اس کی یعنی پھر اس کے بہاف پر اپنا کام کرتے یا اس سے باز آ جاتے، تو اس کی بھی پھر یعنی یہ اس طریقہ کار کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا، اور اس کی جگہ استخارے کا طریقہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے، بتایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے استخارہ بتائی ہے، یعنی استخارہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ اس کام میں میں دو رائے ہو گیا ہوں، مجھے اس میں ہدایت کر، اگر یہ کام میرے حق میں بہتر ہے تو اس کو کر دے، اگر بہتر نہیں ہے تو اس سے میرا دل پھیر دے۔ اس کا پھر اپنا طریقہ کار ہے سامعین کرام، اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن جو تیر یا جو پانسے تھے، تیر تھے، یہ طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دے دیا کہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے شریعت میں۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، کہ تم پانسوں کے ذریعے اپنی قسمت کا حال یا کاموں کی کرنے کا یا نہ کرنے کا اس کی معلوم کر سکو۔ ذالکم فسق، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ قانون شکنی ہے، نافرمانی ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے، یعنی مردار کھا لیتا ہے، خون استعمال کر لیتا ہے، خنزیر کا گوشت کھا لیتا ہے، تو یہ فاسق ہے، قانون شکن ہے، نافرمان ہے۔ سامعین کرام، یہاں تک ہمارا تذکرہ ہوا ہے، اور آگے جو آیت ہے تو تھوڑی سی وہ تفصیل طلب ہے، اس کا انشاءاللہ تذکرہ اگلے درس میں کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔